الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتيرة رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها تقول ما اعتمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط رواہ البخاری۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن مہینوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قابل احترام، قابل تعظیم قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اسی دن مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی اپنی کتاب میں، اپنی کتاب لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی۔ ومنها 4 حرم، اور اسی دن جس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے مہینوں کی تعداد 12 مہینے بنائے اور آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اللہ نے اسی دن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو احترام والے مہینے قرار دیے، 4 مہینوں کو احترام والے مہینے قرار دیے، اور فرمایا اللہ نے ذالک الدین القیم، ان 4 مہینوں کا احترام کرنا، تعظیم کرنا، ان کی حرمت کا خیال رکھنا، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں خصوصی طور سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ سے بچو، ان مہینوں کا احترام کرو۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں۔ صحیح بخاری کی روایت فرمایا آپ نے ان 4 مہینوں میں سے ومنها 3 متتالیات، 3 لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا فرمایا آپ نے رجب و مضر بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ 4 احترام والے مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان 4 مہینوں کو اسلام نے حرمت والے مہینے قرار دیے، احترام والے مہینے قرار دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں کا احترام کیسے کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا احترام کیسے کیا،
اسلام نے ہمیں ان مہینوں کے احترام کی کیا تعلیم دی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مہینوں کا احترام ہمیں کیسے سکھلایا ہے؟ اسی آیت کو پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان چاروں مہینوں کا احترام یہ ہے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ احترام کا طریقہ کیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ سے بچو، خصوصی طور سے اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھو، برائیوں اور معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ احترام والے مہینے ہیں۔ اور دوسری روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اگر دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی اور یہ چاروں مہینے آ جاتے تو لڑائی اور جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام، ان مہینوں کے احترام کا اسلامی طریقہ کہ ان مہینوں میں ہم خصوصی طور سے گناہوں سے بچیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف آگے بڑھیں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں، برائیوں سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ جو فضیلت ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کی ہے، وہی فضیلت کیا ہے؟ رجب کی ہے۔ جس طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کا احترام کرنا ہے، ویسے ہی رجب کا احترام کرنا ہے۔ رجب کے تعلق سے خصوصی طور سے یا رجب کی فضیلت میں خصوصی طور سے کوئی صحیح سند سے کوئی روایت موجود نہیں ہے، صحیح سند سے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی ہے، بلکہ یہ عام فضیلت ہے کہ یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن مہینوں کے احترام کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیں دیکھیں کہ اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، ہمارے ملکوں کے اندر بہت سارے بھائی بہت سارے اعمال کرتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں اور ان اعمال کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسلام ہمیں رجب کے مہینے میں کیا خصوصی طور سے اعمال اور نیکیاں کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں خصوصی طور سے آپ نے کچھ نیکیوں کا اہتمام کیا، کچھ عبادتوں کا اہتمام کیا؟ آئیں دیکھیں شرعی نظر سے کہ اس مہینے کو ہم کیسے گزاریں، رجب کے مہینے کو ہم کیسے گزاریں۔ ہم نے جان لیا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کے مہینے احترام والے مہینے ہیں، ایسے رجب کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے۔ اب خصوصی طور سے رجب کے مہینے میں کیا کچھ اعمال کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ آئیں دیکھیں۔ نمبر ایک کہ بہت سارے بھائی اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں مہینہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں کیا روزے رکھنے چاہیے، اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزہ ایک نیک عمل ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس سے پہلے میں بتلایا تھا میں کہ کسی جائز عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر کے افضل سمجھنا کہ اس وقت میں، اس مہینے میں، اس دن میں، اس رات میں یہ عمل، یہ عبادت افضل ہے، حالانکہ اسلام نے اس دن، اس رات اور اس مہینے میں اس عمل کو، اس عبادت کو افضل نہیں بتلایا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت کی ایک شکل ہے، یہ بدعت کی ایک شکل ہے۔ میرے بھائیوں، زمانے جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے اپنی کتاب ارواء الغلیل کے اندر بیان کیا کہ ایک تابعی خرشہ بن حر الفزاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے عہد خلافت میں ان لوگوں پر کوڑے لگاتے تھے جو لوگ رجب کے مہینے میں خصوصی طور سے روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس زمانے جاہلیت کی مشابہت ہے۔ کون؟ کس کا عمل؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل۔ صحیح سند سے یہ اثر ثابت ہے، کتاب ارواء الغلیل کے اندر، جو کہ ایک مشہور کتاب محقق محدث عصر مولانا علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ارواء الغلیل کے اندر انہوں نے صحیح سند سے بیان کیا، کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان لوگوں پر کوڑے لگاتے تھے، ان لوگوں کے ہاتھوں پر مارتے تھے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کھا ہی لیتے تھے، اور جب تک وہ کھاتے نہیں تھے انہیں کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں مارتے تھے، اور کہتے تھے کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ زمانے جاہلیت کی مشابہت ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام نہیں کیا، اسلام نے ہمیں اس مہینے کے اندر خصوصی طور سے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے زمانے جاہلیت کے بہت سارے کاموں کو مٹایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں
اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے محدثین، فقہا، مفسرین اور تاریخ کے ماہرین لوگوں نے تبصرہ کیا اور تحقیق کی اور بتلایا کہ رجب کے مہینے میں خصوصی طور سے روزہ رکھنے اور راتوں کو نماز پڑھنے یا راتوں میں عبادت کرنے سے متعلق کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے نہیں آئی ہے جو قابل حجت ہو، قابل دلیل ہو، بلکہ اس سلسلے میں جتنی روایتیں آئی ہیں وہ انتہائی حد درجے کی ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایت ہیں۔ صحیح سند سے ایسی کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے، ایک روایت بھی موجود نہیں ہے جو یہ بتلاتی ہو کہ ماہ رجب میں دن میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور راتوں میں خصوصی عبادتوں اور نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ ایسی کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے، بلکہ اس تعلق جتنی روایتیں ملتی ہیں وہ انتہائی من گھڑت اور موضوع روایتیں ہیں جن پر عمل کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور الزام ہے اور جھوٹی باتوں کو گڑھ کر منسوب کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، موضوع اور من گھڑت روایتوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنا اور راتوں میں خصوصی طور سے عبادتوں کا اہتمام کرنا، اس تعلق سے ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو قابل حجت ہو، قابل دلیل ہو، جس پر عمل کیا جا سکے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی اور دیگر محدثین اور فقہا کہتے ہیں اس سلسلے میں جتنی روایتیں آئی ہیں وہ انتہائی حد درجے کی موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی بعض لوگ اس مہینے میں عمرے کا اہتمام کرتے ہیں، رجب کے مہینے میں عمرے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آئیں اس تعلق سے دیکھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت بتلائی؟ جس طرح آپ نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت بتلائی ہے، کیا آپ نے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت بتلائی ہے؟ کیا صحابہ نے رجب کے مہینے میں عمرے کا اہتمام کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرے کا اہتمام کیا؟ نہیں، بلکہ ایک مرتبہ صحابی عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، ہمارے ساتھ مجاہد بھی تھے، مجاہد ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں مسجد نبوی میں گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے قریب بیٹھے، وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں، ہجرت کے بعد کتنے عمرے کیے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 4 عمرے کیے، ان 4 میں سے ایک عمرہ رجب کے مہینے میں تھا۔ صحابی عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ خاموش رہے، چھوٹا سا حجرہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کہتے ہیں کہ اندر سے کچھ ایسی حرکت ہوئی جس سے لگا کہ شاید ام المومنین ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا مسواک کر رہی ہیں۔ تو جب اس طرح ہم نے آہٹ پائی تو ہم نے سوال کیا کہ یا اماں، اے ماں، اے ام المومنین، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن کی بات سن رہی ہو، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمرہ رجب کے مہینے میں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے ابو عبد الرحمن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں میں عبداللہ بن عمر ہر مہینے کیا ہے حاضر تھے، ہر عمرے میں حاضر تھے۔ ما اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا، رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ جائز ہے ہر مہینوں کی طرح، سارے مہینوں کی طرح، لیکن خصوصی طور سے رجب میں عمرے کا اہتمام کرنا اور یہ سمجھنا کہ رجب میں عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ افضل اور بہتر ہے، میرے بھائیوں یہ ایک نئے عمل کا اضافہ ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مہینے میں افضل نہیں بتلایا ہے، آپ اس عمل کو اس مہینے میں افضل بتلا رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کو بتلا رہے ہیں۔ جسے اللہ نے افضل نہیں قرار دیا، آپ افضل قرار دے کر گویا کہ اللہ کو بتلا رہے ہیں۔ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم دین گڑھ کر اللہ کو بتلا رہے ہو، اللہ کو سکھلا رہے ہو، اور یہ بتلا رہے ہو کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا افضل اور بہتر ہے؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم دین سے متعلق اللہ کو بتلا رہے ہو؟ تو میرے بھائی یہ کہنا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، افضل ہے، اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی کیا ہے،
बिदात की एक शक्ल है, बिदात की एक शक्ल है। कोई ये ना कहे कि उम्रा करना कौन सी बिदात, नमाज पढ़ना कौन सी बिदात, रोजे रखना कौन सी बिदात। मेरे भाइयों, किसी जायज इबादत को किसी ऐसे वक्त के साथ खास करके उसे अफजल बतलाना, हालांकि इस्लाम ने उस वक्त में उस इबादत को अफजल नहीं बतलाया है, गोया कि आपने एक अफजल चीज का इजाफा किया, आपने एक सवाब में इजाफा किया। और आपको और हमें, ये किसी को ये पावर और इख्तियार इस्लाम ने नहीं दिया है कि हम अपनी मर्जी से जिसको चाहें अफजल बतला दें और जिसको चाहें मफजुल बतला दें। इस्लाम ने हमें इख्तियार नहीं दिया है। अफजल बतलाने और ज्यादा सवाब होने, ज्यादा सवाब वाला काम होने के बारे में फैसला कौन करेगा? अल्लाह। अल्लाह वो सवाब का मालिक है, वो दीन उसका है, वो जो जिस चीज को अफजल बतलाए वो अफजल है, जिस अमल को जिस वक्त को अल्लाह अफजल बतलाए वो अफजल है। हम अपनी मर्जी से किसी वक्त को चाहें अफजल बतला दें, किसी वक्त को चाहे, किसी दिन को चाहें अफजल बतला दें, किसी रात को चाहें अफजल बतला दें। ये जायज और दुरुस्त नहीं है। ये दीन में खुर्द बुर्द करना है और दीन में गढ़ना है और दीन में इजाफा करना है। ऐसे ही मेरे भाइयों, इस महीने में बाज लोग 27वीं तारीख की रात 27वीं रजब को शब मेराज मनाते हैं। शब मेराज यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा मेराज कराया गया था। कहते हैं कि 27 रजब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस से 7वें आसमान तक मेराज कराया गया। इसरा और मेराज ये एक मुबारक अमल है, एक अजीम मौजज़ा है। और वहां पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने बंदों को 5 वक्त की नमाज का एक अजीम तोहफा दिया, एक अजीम तोहफा दिया था। एक मुबारक अमल है, एक अजीम मौजज़ा है। और हम इस रात में क्या है, जश्न मनाएं। और लोग 27वीं तारीख को 27 रजब को शब मेराज मनाते हैं। और उस रात में लाइटें करना, दुकानों और घरों को, मस्जिदों को सजाना, कुमकुमे लगाना और इस तरह से कव्वालियाँ और दीगर मुख्तलिफ काम होते हैं और इस तरीके से लोग शब मेराज मनाते हैं। मेरे भाइयों, आए तारीख की रोशनी में देखें। इससे पहले बतलाऊं, इस इसरा और मेराज यकीनन ये एक अजीम मौजज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजज़ा है और आपकी नबूवत की निशानियों में से एक अजीम निशानी है, नबूवत की दलीलों में से एक अजीम दलील है। इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान का मेराज कराया गया। इस पर हमें फख्र है, इस पर उम्मती होने की हैसियत से हमें क्या है, फख्र है, हमें खुशी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, यहीं पर हमें जहां इसरा और मेराज से बहुत सारी नसीहतें लेनी चाहिए, हम वो नसीहतें ना लेकर खुराफात में पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, इस इसरा और मेराज से बहुत सारी चीजें, जहां हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और की सदाकत मालूम होती है और नबूवत की निशानी और दलील मालूम होती है, वहीं पर मेरे भाई बात भी मालूम होती है अकीदे के एतबार से कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहाँ है, अर्श पर है। अल्लाह कहाँ है, 7वें आसमान में है, अर्श अज़ीम पर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से आपकी मुलाकात कहाँ हुई, इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, मिन वराए हिजाब, पर्दे के आड़ से। अल्लाह को आपने देखा नहीं। दुनिया की निगाहें रब के तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकती, रब की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। मेरे भाइयों, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जो कोई ये कहे, बुखारी की रिवायत है, जो कोई ये कहे कि मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, वो बहुत बड़ा झूठा है। सही बुखारी के अंदर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत कहती हैं, जो कोई ये कहे कि मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, दीदार, रब का दीदार किया है, वो बहुत बड़ा झूठा है। और आपसे सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेराज के मौके पर आपने रब को देखा? बुखारी की बात फरमाया आपने, नूरुन अन्नारा, वो तो नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता, मेरी आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उसे कैसे देख सकता हूं। मिन वराए हिजाब, अल्लाह ने कुरान फरमाया कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिन वराए हिजाब, पर्दे के आड़ से क्या कलाम किया, गुफ्तगू की। तो बहरहाल इससे ये अकीदा भी मालूम होता है कि अल्लाह का दीदार आपने नहीं किया, न कोई दुनिया की निगाह कर सकती है। और रब का दीदार कब होगा, जन्नत में जन्नतियों को होगा। इससे बात, इस वाक़े मेराज से बात भी मालूम होती है कि अल्लाह कहाँ है, अर्श पर है, 7वें आसमान में है। और आपने अल्लाह से कहाँ मुलाकात की, पर्दे के आड़ से, 7वें आसमान में सिदरतुल मुंतहा के पास। और यहां ये बात भी वाज़ेह है, यहां लोग मेराज
بات معراج کی آ گئی اور یہ اس مہینے میں لوگ شب معراج مناتے ہیں، تو یہاں ایک بات بھی واضح کر دوں کہ بعض لوگ اس غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا تھا، اسراء و معراج، یہ آپ کی روح کو ہوا تھا، آپ کے بدن کو نہیں ہوا، جسم کو معراج نہیں کرایا گیا تھا، جسم کے ساتھ معراج، بدن کے ساتھ اسراء و معراج نہیں ہوا تھا، صرف روح کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی قرآنی عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ کو اسراء اور معراج کرایا گیا، یہ روح اور بدن کے ساتھ کرایا گیا، روح اور بدن کے ساتھ کرایا گیا، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ دلیل میرے بھائیوں، اگر آپ کی روح کو معراج کرایا گیا ہوتا، عقلی دلیل، اگر آپ کی روح کو معراج کرایا گیا ہوتا تو مشرکین مکہ کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، اس لیے کہ مشرکین مکہ وہ روحانی کرشموں کے قائل تھے، وہ اپنے کاہنوں اور نجومیوں کے تعلق سے روحانی کرشموں کے قائل تھے، اور ان کے لیے بات کوئی نئی نہیں تھی کہ روحانی سیر ہو، روحانی سفر ہو، روحانی تفریح ہو، اور روحانی طور پر ایک آدمی ایک خطے سے دوسرے خطے میں ایک لمحے میں منتقل ہو جائے۔ یہ مشرکین مکہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے کاہنوں اور نجومیوں کے بارے میں وہ روحانی کرشموں اور معجزوں کے قائل تھے۔ تو مشرکین مکہ کا یہ انکار کرنا اور ان کی عقل میں یہ بات نہ آنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک ہی رات میں مکے سے بیت المقدس جائے اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بتلایا تھا کہ جو معراج کرایا گیا کیا ہے، وہ روح اور بدن کے ساتھ کرایا گیا، اس لیے ان کے دماغ میں یہ بات، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اور صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں تو اسراء و معراج کرایا گیا، آج کی رات میں مجھے بیت المقدس لے جایا گیا۔ کہتے ہیں اگر ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سچ کہی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا، اسراء و معراج کرایا گیا تھا، یہ جسم اور روح اور جسم دونوں کے ساتھ کرایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا نقشہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور مشرکین مکہ نے جب بیت المقدس کا نقشہ پوچھا کہ وہ مسجد کیسی ہے، نقشہ کیا، جو لوگ وہاں گئے تھے، جو لوگ دیکھے تھے، انہوں نے سوال کیا، آپ نے ہو بہو وہی نقشہ جو بیت المقدس کا ہے، جو آپ نے دیکھا تھا وہی کیا انہوں نے ان سے بیان کیا۔ اور بلکہ آپ کی ملاقاتیں بھی فلاں فلاں قافلوں سے ہوئیں، اور قافلے والوں نے آپ کو دیکھا بھی، جو واپس آنے کے بعد گواہی بھی دیے اور بتلایا آپ نے کہ فلاں قافلہ اس وقت فلاں جگہ ہے، فلاں قافلہ اس وقت فلاں جگہ ہے۔ تو بہرحال ایسے ہی قرآن کریم کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ آیاتنا۔ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو رات میں لے گیا، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں عبد جو ہے، عبد، لفظ عبد، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بندے کی روح کو لے گیا، کیا کہا؟ اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گیا، اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اور عبد یہ روح اور بدن دونوں کی مجموعے کا نام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بندے کی روح کو لے گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ میرے بھائی، تو بہرحال مختصر یہ کہ اس موقع پر یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء و معراج کرایا گیا وہ روح اور بدن دونوں کے ساتھ کرایا گیا۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور یہی قرآنی عقیدہ، اسلامی عقیدہ ہے، اور یہی صحابہ کرام کا متفقہ عقیدہ تھا۔ کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا یا کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے نبی کو جو معراج کرایا گیا تھا وہ روح سے کرایا گیا تھا، بدن سے نہیں کرایا گیا تھا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، بعض حضرات 27ویں رجب کو شب معراج مناتے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اور صحابہ آپ کی اس معراج اور اس اسراء و معراج پر یقیناً خوش ہوئے، اور اس صحابہ کرام کے لیے فخر کی بات تھی، اور آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک عظیم دلیل تھی، آپ کی نبوت کے سچے ہونے کی ایک عظیم دلیل تھی۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس رات میں، جس رات میں آپ کو معراج کرایا گیا تھا، اسراء معراج کرایا، کیا اس رات میں کوئی جشن منایا؟ اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کیا؟ اس رات میں قبرستان کی زیارت کا اہتمام کیا؟ کیا اس رات میں مدینے کی دکانوں اور مدینے کی مسجدوں کو روشن کیا گیا، لائٹیں جلائی گئیں، قمقمے لگائے گئے؟ کیا اس رات میں قوالیاں ہوئیں؟ کیا اس رات میں صلاۃ الرغائب نامی نماز پڑھی گئی؟ آج ماہ رجب کی بدعتوں میں سے بدعت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ایک نماز ایجاد کی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ الرغائب، صلاۃ الرغائب، جو 12 رکعت پڑھی جاتی ہے 27ویں رجب کو،
اور مخصوص ایک دوسری نمازوں سے ہٹ کر ایک خاص طریقے سے وہ 12 رکعت پڑھی جاتی ہے. میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 رکعت نماز 27 رجب کو یا اس طریقے سے 12 رکعت نماز پڑھنے کی تعلیم آپ نے نہیں دی ہے. نماز کے طریقے کو چینج کرنا اور نماز گڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے اور یہ اللہ کے دین پر جرأت کرنا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کس مہینے میں اور کس سال میں اور کس تاریخ میں آپ کو معراج کرایا گیا ہے نا. شب معراج منانے سے پہلے وہ دن تو معلوم کریں، وہ تاریخ معلوم کریں، وہ مہینہ معلوم کریں جس مہینے میں، جس دن میں، جس تاریخ میں آپ کو معراج کرایا گیا تھا. میرے بھائیوں شب معراج تو منا لیا لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مہینے اور کس تاریخ میں معراج کرایا گیا تھا. اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت اٹھا کر کے دیکھیں تو بہت سارے اقوال ملیں گے، بہت ساری تاریخیں ملیں گی. ان میں سے 11 تاریخ جو مشہور ہے، 11 قول جو مشہور ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبی بنایا گیا. بعض مورخین نے لکھا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن جو سیرت کی کتابوں میں جو معراج کی تاریخ ملتی ہے آپ تحقیق کر کے دیکھیں. بعض مورخین نے لکھا کہ جس سال آپ کو نبی بنایا گیا اسی سال معراج کرایا گیا. بعض مورخین نے لکھا کہ نبوت کے 5 سال بعد آپ کو معراج کرایا گیا. بعض نے لکھا کہ نبوت کے 12 سال بعد آپ کو معراج کرایا گیا، نبوت کے 12 سال بعد آپ کو معراج کرایا گیا. بعض نے لکھا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے آپ کو معراج کرایا گیا. بعض نے لکھا کہ ہجرت سے 1 سال 2 مہینہ پہلے معراج کرایا گیا. بعض نے لکھا کہ ہجرت سے 1 سال 3 مہینہ پہلے. بعض نے لکھا ہجرت سے 1 سال 4 مہینہ پہلے. بعض نے لکھا ہجرت سے 1 سال 5 مہینہ پہلے. اور بعض نے لکھا کہ ہجرت کے 1 سال بعد. مختلف اقوال آپ کو ملیں گے کس سال آپ کو معراج کرایا گیا. تاریخ نگاروں کے یہاں اختلاف، سیرت نگاروں کے یہاں اختلاف، کاتبین کے یہاں اختلاف، مورخین کے یہاں اختلاف. میرے بھائیوں یہ صحیح سند سے ثابت نہیں کس مہینے میں آپ کو معراج کرایا گیا، کس سال میں آپ کو معراج کرایا گیا، اور نہ ہی کس مہینے میں. ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہجرت سے 1 سال 5 مہینہ پہلے معراج کرایا گیا، کسی نے لکھا ہجرت سے 1 سال 4 مہینہ پہلے معراج کرایا گیا، تو مہینہ چینج ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یقینی طور پر ہو جائے گا. تو مہینے کے تعلق سے بعض نے لکھا کہ محرم کے مہینے میں معراج کرایا گیا. بعض نے لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج کرایا گیا. بعض نے لکھا کہ ربیع الاخر کے مہینے میں معراج کرایا گیا. بعض نے لکھا شوال کے مہینے میں معراج کرایا گیا. بعض نے لکھا رجب کے مہینے میں. بعض نے کہا ذی القعدہ کے مہینے میں. اور بعض نے کہا کہ رجب کے مہینے میں. میرے بھائی مہینوں میں اختلاف، سال میں اختلاف، بلکہ اکثر مورخین اور محققین اس طرف گئے ہیں کہ آپ کو جو معراج کرایا گیا تھا وہ ربیع الاول کے مہینے میں کرایا گیا تھا، ربیع الاول کے مہینے میں کرایا گیا تھا. بہت سارے محققین نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس وقت مشہور عالم اللہ ان پر رحم فرمائے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 27 ربیع الاول کی تاریخ کو صحیح قرار دیا کہ 27 ربیع الاول کو آپ کو معراج کرایا گیا تھا. 27 ربیع الاول کی تاریخ میں معراج کرایا گیا تھا، نہ کہ 27 رجب. تو بہرحال یہاں ایک آپ کی تاریخ معراج میں، تاریخ اسراء و معراج میں جو اختلاف، اتنا شدید اختلاف موجود ہے کس تاریخ میں آپ کو معراج کرایا گیا، یہ خود ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، بزرگان دین، میرے بھائیو یہ مبارک ہستیاں، یہ علماء، یہ فقہاء، یہ محدثین، یہ لوگ اگر معراج کی رات میں، اس تاریخ میں کسی خاص عبادت کا اہتمام کیے ہوتے تو جس طریقے سے 5 وقتہ نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں، جس طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تاریخ میں اختلاف نہیں، ایسے میرے بھائیوں شب معراج کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہوتا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، بات غور کریں اس پر، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں، اس تاریخ میں کوئی جشن منائے ہوتے یا عبادتوں کا اہتمام کیے ہوتے، صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیے ہوتے اور صحابہ اس کا اہتمام کیے ہوتے، تابعین اس کا اہتمام کیے ہوتے، تبع تابعین شب معراج کی رات میں، اس رات میں، معراج کی رات میں، اس تاریخ میں اگر عبادتوں کا اہتمام کیے ہوتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر شب معراج منائے ہوتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شب معراج منائے ہوتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شب معراج منائے ہوتے، اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شب معراج منائے ہوتے، اس رات میں خصوصی عبادتوں کا اہتمام کیے ہوتے، تو میرے بھائیوں تاریخ نگاروں کی یہاں آپ کی تاریخ معراج میں اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ جس طریقے سے اول دن سے لوگ
رمضان کے روزے رکھتے آئے ہیں، اس مفروضہ روزے کے بارے میں اختلاف نہیں، نماز کے اوقات کے بارے میں اختلاف نہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ کے تاریخ کے بارے میں اختلاف نہیں، ایسے شب معراج میں بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت پڑھ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ پڑھ جائیں میرے بھائیوں، آپ نے اپنی زندگی میں، صحابہ نے اپنی زندگی میں، تابعین نے اپنی زندگی میں، تبع تابعین نے اپنی زندگی میں، اماموں کی سوانح حیات پڑھ جائیں، ان ائمہ کرام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شب معراج نہیں منائی، شب معراج نہیں منائی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر لوگ اس مہینے کی 12 تاریخ 12 رجب کو، جسے رجب کا کنڈا کہتے ہیں، کنڈا بھرنا، اور اس تاریخ میں امام جعفر صادق کے نام پر کنڈا بھرا جاتا ہے، اور کھانے اور وہ چیزیں کیا لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بہت سارے خرافات کی جاتے ہیں امام جعفر صادق کے نام پر، کہ ان کے نام پر کنڈے بھرے جانا، ان کے نام پر کھانا کھلانا، ان کے نام پر نذر ماننا، ان کے نام پر فاتحہ کرنا، ان کے نام پر قرآن، مختلف خرافات کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ 22 رجب کی تاریخ میں یہ کام کنڈا بھرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر اس چیز کو رواج دینے کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے ایک واقعہ گڑھا، لکڑہارے کا واقعہ گڑھا۔ وہ واقعہ آپ لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں، سن چکے ہوں گے، من گھڑت واقعہ، جھوٹا واقعہ، اور اس واقعے کو گڑھ کر کے 22 رجب کی تاریخ میں لوگ امام جعفر صادق کے نام پر کنڈا بھرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور اس طرح میں کیا جشن مناتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ شیعوں کی ایجاد کردہ چیز ہے، اسلام میں اس کا ثبوت نہیں۔ کسی کے نام پر کھانا کھلانا، کسی کے نام پر نذر ماننا، کسی کے نام پر نیاز کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت میں شریک کرنا ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے، میرے بھائیوں۔ دراصل یہ شیعہ کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ شیعوں کے ہاں دیکھیں، شیعہ بھی 22 رجب کو جشن مناتے ہیں، اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں کاتب وحی صحابی جلیل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ 22 رجب، اور شیعہ ان سے بغض اور عداوت اور ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ان کی وفات کی تاریخ میں جشن مناتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اور میرے بھائیو یہ چیز انہوں نے سنیوں کے اندر اس دوسرے انداز سے رائج کیا، اور ان کو بھی لگا دیا کہ لوگ بھی اس دن کیا ہے، پکائیں، کھلائیں اور بانٹیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو اس بدعت میں اور شرک میں کیا مبتلا کر دیا میرے بھائیوں۔ اس طریقے سے بہت سارے کام، بہت ساری دعائیں بھی لوگوں نے گڑھ ڈالی ہیں، ذکر و اذکار گڑھ ڈالے ہیں، جو خاص طور سے رجب کے مہینے میں وہ اذکار، وہ دعائیں، اور ایسے ہی اس مہینے میں خصوصی طور سے اس مہینے کی راتوں میں قبرستان کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جبکہ بتلایا میں آپ کو کہ کسی جائز عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر کے افضل بتلانا، حالانکہ اسلام نے اس وقت میں اس عبادت کو افضل نہیں بتلایا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت کی ایک شکل ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، بعض بدعتیں تو ایسی ہیں جو انسان کو فسق اور فجور تک لے جاتی ہیں، اور بعض بدعتیں ایسی ہیں جو شرک اور کفر میں مبتلا کر دیتی ہیں میرے بھائیوں۔ ماہ رجب کی بدعتوں میں سے بعض بدعتیں ایسی ہیں جو فسق و فجور تک لے جاتی ہیں، اور بعض بدعتیں ایسی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں، شرک تک لے جاتی ہیں، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، فہو رد، تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے میرے بھائیو۔ اسلام نے ہمیں ایک دین دیا ہے، دستور حیات دیا ہے، ایک شریعت دی ہے، ایک قانون دیا ہے، اور اس دین کی حد بندی کر دی ہے، اس دین کے حدود مقرر کر دیے ہیں۔ اگر ہم اس حدود سے آگے بڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم پر لازم ہے کہ اسلام نے ہمیں جو حدود، ہمارے لیے دین کی جو حدود مقرر کیے ہیں، اس حدود کے اندر رہیں، ان حدود کے اندر رہیں۔ اس سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ گمراہی ہے میرے بھائی۔ دوسری بات یہاں قابل غور اور آخری بات ہے، بتلانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ ارحم الراحمین نے، اللہ خیر الراحمین نے بندوں کی طاقت کے مطابق عمل کا حکم دیا، اور بندوں کے پاس جتنی طاقت ہے، جو اللہ نے طاقت ہمارے اندر رکھی ہے، انسان کے بس میں رکھی ہے، اللہ نے ہماری طاقت کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں دین دیا، قانون دیا، شریعت دی، اور عبادتوں کا پابند بنایا۔
ٹھیک ہے, ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اب کوئی شخص مزید چیزوں کا اضافہ کرے جس کی طاقت ہمارے پاس نہیں, اور آدمی وہ چیزیں, وہ اعمال قرض لے کر رہا ہے, پیسے نہیں ہے قرض لے کر رہا ہے, پیسے نہیں ہے خیانت چوری کر کے کر رہا ہے, پیسے نہیں ہے دھوکہ دے کر پیسے لا رہا کر رہا ہے. حالانکہ آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں, اللہ رحم الراحمین, رحم کرنے والی ہستی نے ہم بندوں کو اتنے کا پابند بنایا جتنے کی ہمارے پاس طاقت ہے, اور اللہ نے ثواب کے کام کیا ہے بانٹ دیے ہیں, متعین کر دیے ہیں, مقرر کر دیے ہیں. اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ کرنا اور نئے عمل, نئی عبادت کا اضافہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا. اللہ اور وہ شخص جو دین کے اندر نئی چیزوں کا اضافہ کرتا ہے اور نئی چیزوں کو اپناتا ہے, ایسے کے بارے میں حدیث سے فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, اللہ ایسے بندے کی نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے. وہ شخص جو دین کے نام پر نئی گڑھی چیزوں پر عمل کرتا ہے اور دین کے نام پر نئی چیزوں کو رائج کرتا ہے اور دین کے اندر نئی چیزوں کا اضافہ کرتا ہے, ایسے کے بارے میں حدیث سے آپ فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, اللہ ایسے بندے کی نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے اور نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے. ہم میں سے کون شخص چاہتا ہے کہ اس کی فرض نمازیں, نفلی نمازیں ضائع ہو جائیں؟ یاد رکھیں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے ہوتے ہوئے یہ نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس جرم کے ہوتے ہوئے کہ اللہ کے دین میں اضافہ کرنا, اللہ کے دین میں کمی بیشی کرنا, اللہ کے دین میں چینجنگ کرنا, تبدیلی کرنا, اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ کے فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, اللہ ایسے بندے کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں فرمائے گا. تو جب ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے پھر؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ امت مسلمہ کو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو اس دین پر چلائے جو دین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر آئے. اللہ ہم سب کو وہ عقیدہ, وہ دین, وہ منہج, وہ راستہ اپنانے کی توفیق دے جو منہج, جو راستہ, جو عقیدہ قرآن کا منہج, قرآن کا راستہ, قرآن کا عقیدہ. اللہ ہم سب کو ان تمام عبادتوں سے, ان تمام اعمال سے, ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. آمین رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.